السلام علیکم جی۔ تو آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے جو مکہ کی زیارت کے اوپر تھی، اور ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو آج جو ہے یہ ہمارا طواف وداع ہو رہا ہے، میں اپنا طواف وداع ادا کر رہی ہوں، باقی جو ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ اور میں خانہ کعبہ کے اتنے قریب ہوں کہ آپ کی سوچ ہے، تو شکر ہے چلو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اتنے قریب ہو کے جو ہے نا وہ طواف وداع کر لیے۔ اور آج دل اتنا بوجھل تھا کہ ہم 37 مطلب 40 ڈیز کا تھا، تو دنیا کی ہر ٹینشن سے دور رہے ہیں۔ اور یہاں پھر جو ہے نا میں آ کے نعت پیش کر رہی ہوں، تو آپ کعبے لوگ کی سنیں۔ رونق، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، تو جناب جس اللہ ویڈیو میں نے یہ اکبر۔ مطلب نعت پڑھی تھی نا، جھوٹ کیوں بولنا، میں نے آواز اپنی نکالی ہے اسی ویڈیو سے۔ وہ ویڈیو میں نا عورتوں کے فیسز کافی زیادہ آ رہے ہیں، تو معذرت۔ تو جناب اس کے بعد جو ہیں پہلے ہم نے عمرہ ادا کیا تھا، پھر طواف وداع بھی کیا تھا، کافی تھک گئے تھے، ٹائرڈ ہو گئے تھے، صبح ہمیں نکلنا تھا مدینہ کے لیے۔ اور یہ کلپس ہیں مکہ چھوڑتے ہوئے نا پورا ہارٹ بروکن ہو رہا تھا۔ اور یہ ایوننگ ہو چکی ہے، ہم نکلے تھے 2:30-3 بجے تقریباً، اور اب جو ہے یہ 6-7 کا ٹائم کچھ اتنا ہی تھا۔ تو یہ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی جھلک شہر کی آ رہی ہے راستے میں نا، مدینہ میں جاتے ہوئے ہمیں یہی، میں تو دوسروں کا مجھے نہیں پتا، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے پرانے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام جو ہیں کیسے مدینہ جاتے ہوں گے۔ اتنا سفر تھا، 3 بجے ہم شروع ہوئے تھے جناب، تو ہم پہنچے تھے کوئی رات کو 10:05 پہ یا 10 ساڑھے 10 کے قریب۔ ایک بات تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بس ڈرائیور تھے نا وہ تو ایسے گاڑی چلا رہے تھے کہ کوئی دکھ نہ جائے، شاید ایسی تھی۔ تو اب آپ خود حساب لگا لیں، کیونکہ باقی لوگوں سے ہی بات کی ہے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، جو یہ 9 گھنٹے پتہ نہیں کتنے بن رہے تھے، آپ خود لگا لیں 2:30 سے 10:30 رات کے، دوپہر کے 2:30 سے۔ تو یہ جو ہیں ابھی بھی مدینہ نہیں آیا، مدینہ کے سائڈ مطلب راستے میں جو اجالا آتا ہے نا، یہ وہ ہے۔ ابھی میں نے کافی کلپس جو ہے نا وہ کاٹ دی ہیں، کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا، اور ہمارے دماغ میں بس یہی آ رہا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں صدقے جاؤں، اپنے نبی پہ قربان جاؤں، ہماری آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، ہماری جان آپ پہ قربان، کیسے اتنا سفر کرتے ہوں گے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ 15 16 دن لگ جاتے تھے مدینہ جاتے ہوئے اپنے گھوڑوں پہ، اور یار بس ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجدیں یہاں بہت خوبصورت ہیں اور جگہ جگہ پہ ہیں، اور ابھی جو ہے ٹائم ہے مدینہ آنے میں۔ ابھی اس سے پہلے تو شاید استقبالیہ کہتے ہیں، جو حجاج اور عمرہ والوں کے لیے ٹنل ایک ہوتا ہے خاص، وہاں سے انہوں نے شاید ہمارے پاسپورٹ ان کے پاس تھے نا، شاید چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے پاسپورٹ وغیرہ کی۔ اس کے بعد بھی بھائی صاحب جو ہمارا 2 گھنٹہ یہاں ضائع ہوا، جو بس ہمارے ساتھ تھی نا، جو مطلب پورا گروپ تھا، دوسری بس کے وہ جو پیچھے تھا وہ ٹنل تھا، کوئی مجھے صحیح طرح سے نہیں یاد۔ تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ آئے ہیں یہاں استقبالیہ، یہ ہے ایریا ریسیپشن کا حجاج اکرام کے لیے، ابھی آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو یہاں کوئی چیکنگ وغیرہ کروانی ہوتی ہے، کچھ ایسا، مطلب ہمیں صحیح نہیں پتہ، یہ بس والوں کا ہی کوئی حساب کتاب تھا، پاسپورٹ ہمارے ان کے پاس ہی تھے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ حجاج اور عمرہ والوں کے لیے یہ۔ تو مدینہ کی ایکسائٹمنٹ، مدینہ آنے کے لیے نا مجھے کوئی 2 ہفتے پہلے ہی جو ہے نا مدینہ کا وہ ہو گیا تھا، میری اتنی تڑپ اٹھ رہی تھی کہ ہم مہینہ کوئی تقریباً مکہ میں رہے ہیں، تو ہمیں 7 دن صرف مدینہ میں ملے تھے، اور اتنی تڑپ اٹھ رہی تھی نا مجھے وہاں رہتے ہوئے۔ اور پتہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھر دو جھولی، آپ جو ہے یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، جھولی تو اللہ تعالیٰ بھرتے ہیں۔ یار ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ ہمیں دے دیں،
ہم ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں وہ، ان کی بات تو اللہ نہیں ٹال سکتے، ان کے وسیلے سے تو مانگنے کا کہا بھی گیا ہے۔ تو میں نے بھی کافی کلپس کاٹی اور فائنلی وی ریچڈ آور ہوٹل۔ سو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، اور بہت یہاں سے ہم 3 دفعہ گزرے اور ہمیں ہوٹل نہیں نظر آیا، اور چوتھی دفعہ دوبارہ کال کی ہے جن سے ان کے کانٹیکٹ ہیں، تو فائنلی ادھر ہی ہمارا ہوٹل تھا۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے۔ تو یار تقریباً 2:30-3 سے سفر کیا ہوا شروع، تو ہم اب 10-10:30 یہاں فائنلی ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہمارا ہوٹل تھا، نام آپ مجھے اب بھول گئے ہیں، اور اندلس کچھ ایسا نام تھا ہوٹل کا۔ اور یہ ساری اس کا جو ہے نا، یہ اس کا نا ڈائننگ، وہاں پہ کھانا وغیرہ جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، میس ٹائپ کہہ لیں آپ۔ تو یہ سارا ہوٹل تھا۔ اب جا رہے ہیں روم میں، چیک ان کرتے ہیں، اور جو ہے نا تو اب جو ہے یہ ہوٹل میں چیک ان کر رہے ہیں، روم میں جو ہے وہ انٹری کر لی ہے۔ ابھی سب کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے جو ہے نا سامان وغیرہ نہیں رکھنا ابھی، کیونکہ پچھلے 2 ہوٹل کی میں کوئی کلپ نہیں لے سکی اور نہ میں ڈال سکی ہوں۔ تو ٹھیک ٹھاک روم تھا۔ ہم 5 لوگ تھے، ماما، ہم 3 بہنیں اور بھائی۔ ہم نے روم ایک ہی کروایا تھا، کیونکہ زیادہ تر تو ہم وہیں پہ رہ رہے تھے۔ جب ہم سونے آ رہے ہیں تو بھائی گئے ہوتے تھے، جب بھائی آ رہے ہیں ہم جا رہے ہوتے تھے، تو لائک دیٹ۔ تو یہ میرے پیارے سے بھیا راجہ چھوٹا ہے، اور لیکن کام بڑوں والے ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے حج کرایا ہے، میرے چھوٹے کے لیے دعا کرنا، اللہ میرے بھائی کو اتنا دے کہ یاد کرے کہ بہنوں پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ہم ہوٹل میں لیٹ گئے تھے ریسٹ کے لیے، اور بھائی آئے تھے، تو اب یہ بھائی نے کلپ ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، مطلب اندر کا پرمٹ جو لے کے جانا پڑتا ہے نا۔ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہاں وہ جالیاں نظر آ رہی ہیں سامنے۔ اچھا جی، تو جناب یہ دن کا ویو میں نے لینے کی کوشش کی ہوئی ہے، اس کے اپنے ہوٹل سے باہر کا ویو لینے کی، لیکن ایز یوزول کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں ایسے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا یہ تمام ہوٹل جو اس ایریا میں ہے نا، ماما کہتی ہیں کافی چینج ہو گیا، پہلے تو بڑے دور دور تھے ہوٹل، اب تو 5 منٹ کی دوری پہ ہے۔ اب انہوں نے بلایا ہے کہ آپ لوگ آ کے کچھ کھا پی لیں، ڈنر کر لیں۔ ڈنر کا ٹائم جو ہے وہ 11-11:30 تک ہے، پھر ڈنر جو ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے۔ تو زبردستی خیر کہہ لیں کہ وہ لے کے گئے ہیں، کھانا شانا کھانا ہے آبویسلی 2:30-3 کا کھایا ہوا۔ اب رات کے 10:30-11 بج گئے تھے یہاں نیچے آتے ہوئے، تو آج چھوٹ تھی، نہیں تو یہ 11-11:30 بتایا تھا کہ کھانا ختم ہو جایا کرے گا، آپ لوگ ٹائم سے آ جایا کرنا۔ تو ڈشز تھی کافی، کڑی، کوفتے، کھانا اچھا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ خود یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنا ڈسٹینس ہے، جسٹ 2 منٹس لگتے ہیں ہمیں یہاں سے، ہوٹل سے نکلو باہر، اور یہ بلڈنگ ہے ساری میں کور کر رہی تھی۔ شاپس مل جائیں گے آپ کو کافی تحفے تحائف کے لیے یہاں سے۔ تو شاپنگ آپ جو ہے نا، میری سجیشن یہ ہے کہ آپ مکہ میں طائف سے شاپنگ کر کے آئیے گا، بہت ریزنیبل ہے۔ یہاں بھی ایکسپینسو ہے، کبری کے پار کہتے ہیں سستا ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ایکسپینسو ہے۔ تو میرا سجیشن آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ مکہ میں اور طائف جا رہے ہیں تو وہاں سے شاپنگ کر لیں، نہیں تو مکہ میں سستے بازار لگتے ہیں، وہاں سے شاپنگ کر لیں۔ آبویسلی لانا تو ہوتا ہی ہے نا پیچھے گھر والوں کے لیے تحفے وغیرہ دینے دلانے کے لیے، کھجوریں وغیرہ۔ کھجوریں آپ مدینہ سے لے لیں، آبویسلی وہ اتنی دیر رکیں گی نہیں، مطلب خراب نہ ہو جائیں کہیں۔ تو کھجوریں ہم نے مدینہ سے لی تھی، اور کچھ شاپنگ مدینہ سے کرنی پڑی تھی، تو ہمیں مکہ بڑی شدت سے، اور طائف تو اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ ایسے کوئی پیسے کی تنگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا بندہ، اب ایسا کہ نہیں ہے کہ اتنا تو بندہ لٹا ہی دے، لیکن اپنی میانہ روی میں ہی رہنا چاہیے۔ تو جناب یہ ساتھ ان کی ایک شاپ تھی پرفیومز کی، یہاں جو ہے نا پہلے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ وہ ہے میوزیم ہے، لیکن یہ میوزیم نہیں تھا۔ یہاں اس کے آس پاس آپ کو کافی کھجوروں کی شاپ مل جائیں گی، ڈرائی فروٹس کی۔ تو جناب یہ فرسٹ ڈے تھا میرا، اور یہاں میں سسٹر سے لڑ رہی تھی کہ تم نے میری مدینے میں انٹر ہوتے کلپ بنانی ہے، لیکن مسجد نبوی میں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے پہلے کلپ دیکھی ہوگی، اس کے بعد میں ایسی ڈوبی ہوں۔ یہ سارے کلپس نیکسٹ ڈے کے ہیں جو میں لے سکی ہوں نا، یہ والے۔ تو مسجد نبوی گنبد دیکھتے ہی نا، مجھے نہیں پتا میرا موبائل کی طرح، مجھے کوئی ہوش نہیں رہی۔ اور بعد میں پھر مجھے گھر آ کے روم میں آ کے پوچھ رہی تھی سسٹر، ہاں جی آپ لڑ رہی تھیں تو آپ نے پھر دوبارہ کہا کیوں نہیں، بلکہ نا اس نے ایک دم مجھے کہا بھی اپنا موبائل دینا ذرا، تو میں نے اسے چپ کروا دیا۔ تو یار واقعی میں یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، اور مجھے تو فرسٹ ایکسپریشن میں نے اپنا کیپچر کروانا تھا، اور
سویئر ٹو گاڈ، اللہ کی قسم مجھے یاد ہی نہیں رہا. میں نے فون پکڑا ہوا ہے، گیٹ سے انٹر ہوتے آپ نے دیکھا ہے نا، بس وہی انٹرنس میں نے لی ہے انٹرنس، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا ہم کب یہ پھر نیکسٹ ڈے یہاں پہ. اور اس کے بعد سے جو ہمیں نا یہاں یہ چیز میں دکھانا ضرور چاہ رہی تھی، 1 منٹ 1 تنکے کا گند نہیں پڑنے دیتے یہ مکھیاں، ساتھ ساتھ ہی کلیننگ کرتی، اور فرش دیکھیں کیسے چمک رہے ہیں. اور ان کی ٹائلز، یہ گنبد اور وہ جو مینار ادھر بنے ہوتے ہیں نا جو پلرز، ان کی ہر وقت کلیننگ چل رہی ہے. تھوڑا سا پانی گرا، تھوڑی سی چیز ہے وہ ساتھ ساتھ کلین کر لیتے ہیں. دس از دا بیسٹ پارٹ آف مکہ اینڈ مدینہ. یہ جو ہے نا ان جگہوں کی بہت تحفظ کیا گیا، تبھی وہ آج تک ایسے برقرار ہیں، نیو لگتی ہیں. اور یہ آب زمزم کا پانی ہے یہاں مدینہ میں، آپ کو صرف اندر جا کے ملے گا. یہاں پھر یہ جو عورتوں کا باہر ایریا نا وہاں پہ ملے گا، مردوں کے لیے تو ہوتے ہیں. عورتوں کا ایریا نا تھوڑا جو 309 ہے نا اس پہ جا کے 316 17 پہ جا کے عورتوں کا نماز کا ایریا ہے. تو ہم جو ہے وہ 305 ہمارے دروازے کے سامنے، گیٹ کے سامنے صفیں بجتی رہی ہیں. ہمارا دل اندر نہیں لگتا رہا. ہم کہتے رہے ہیں کہ میں نے نا میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا ہمارا ادھر اندر آ کے نا دل نہیں اتنا خاص لگ رہا تھا. میں نے کہا جب دل ہی باہر ہے تو اندر سکون کیسے آ سکتا ہے. تو پھر وہی بات ہوئی، مینار کی کشش رہتی رہی ہے، بس گنبد کے سامنے جائیں، اندر تو نہیں تب جا رہے تھے. تو ہم نے بھی جانا تھا پرمٹ لے کے اندر، تو بھائی نے پرمٹ ہمارا دوسرے دن ہی کروا دیا تھا. پرمٹ ہمارا ہو چکا ہے. یہ بھی ہم یہاں جو ہے نا عشاء کی نماز تک بیٹھے ہیں، تھوڑی تلاوت کے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ جو ہے نا نکال دیتے ہیں مسجد سے. کچھ ہوگا پروسیس ان کا، لیکن دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ اس پورے ایریا کے. عورتوں والے، مردوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن عورتوں کا ہے، کیونکہ میں عشاء کے بعد رکی تھی یہاں پہ کہ آج قرآن میرے 4 5 پارے رہ گئے تھے کہ میں آج مکمل کر کے نا پھر ہی جاؤں گی. لیکن عشاء جیسے ہوئی ہے، نماز وغیرہ اذان نماز کے لیے دعا وغیرہ دعا مانگی ہے سب کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی اللہ حجن شروع کر دیا کہ حاجی جو ہے نا وہ باہر جائیں اب. تو ساتھ ہی انہوں نے گیٹ بند کر دینے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں 14 گیٹ ہے، اور باہر جو ہے نا وہ 16 17 پہ جا کے ہم عورتوں کی مطلب آتی ہے باری. تو جناب آپ لوگوں نے مدینے کی اذان سن لی ہے، بڑے ادب سے احترام سے یہ اذان دیتی ہیں، زیادہ اونچی نہیں. جیسے شہر ہے نا مکہ مدینہ، اللہ کی صفات اور نبی کی صفات، آپ وہاں جائیں گے آپ کو فیل ہوگا. مکہ کا ماحول تھوڑا سا گرمائش والا ہے، تپش والا ہے، اذان بھی کڑک ہے، اور مطلب سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ. اور مدینے کا ماحول بڑا ہی ٹھنڈا ہے. اذان بھی ایسے دیتے ہیں کہ کہیں اونچی زیادہ آواز نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بڑی نرم. جو لوگ گئے ہوں گے وہ میرے سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے. تو آج جی بھر کے میں نے جو ہے نا اپنا مینار جو ہے، گنبد جو ہے وہ کیپچر کی ہے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سامنے بیٹھی ہیں. یہاں 305 کے سامنے ایسے صفیں لگتی رہیں گی، اور پھر ہم یہیں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں، اور سکون درود دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، درود شریف بھیج رہے ہیں. اور یہاں آپ کو فیل ہوتا ہے، دس از ناٹ اونلی مائی فیلنگ، یہ جو ہے نا کافی ہم سب کی جو آس پاس لوگ بھی تھے ان کی بھی یہ فیلنگ تھی. تو یہاں آپ جو بولتے ہیں، جو مانگتے ہیں، آئی سویئر کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کی باتیں سنی جا رہی ہیں، کوئی سن رہا ہے آپ کی باتوں کو، دعاؤں کو، آپ کا درود سنا جا رہا ہے. تو کوشش کرنا یہاں جا کے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، زیادہ سے زیادہ ٹائم کوشش کرنا کہ مسجد میں فری نہیں گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے. جی جناب، اسی دن عشاء کے بعد وہ پیچھے اپنی اذان سنی ہوگی، ماشاءاللہ وہ عشاء کی اذان تھی. میں نے سوچا اپنے ویورز کو بھی سناؤں مدینے کی اذان. تو ابھی ہم آ گئے ہیں اندر ریاض الجنہ میں، اور ایز یوزول اندر گئے تھے اور مجھے ہوش نہیں رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو ہائے دوبارہ سب کچھ یاد آ گیا. اب جو ہے نا آج ہماری کوشش تھی کہ آج جو ہے نا ہم لوگ، یہ ہمارا سیکنڈ ڈے ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہی ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا صبح فجر ادا کی ہے ہم نے، ریاض الجنہ گئے ہیں فجر پڑھ کے، اور اس کے بعد ہم آ گئے. پھر ہم نے کہا کہ ہم جنت البقیع جاتے ہیں، اور ہم اتنا چل کے ادھر آئے ہیں، ہمیں شارٹ کٹ راستہ نہیں معلوم تھا. اور ہم وہاں سے 305 سے جناب یہاں آئے ہیں. تو
اتنا چل چل کے یہ جنت البقیع ہے، اور ابھی دیکھیں آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ چل چل اللہ حبیبی چلنا بہت زیادہ جنت البقیع کی طرف آئے ہیں۔ دروازہ تھا یہ جنت البقیع ہے، یہاں پہ ٹرائی مارتے ہیں، لیڈیز کو لاؤڈ نہیں کہہ۔ اچھا جی، ادھر سے نہیں، وہ جنت البقیع نہیں دیکھنے دی، پتہ نہیں کیا ان کی چینجنگز ہیں۔ اوپر ہے سیڑھیوں کے، انہوں نے جھانکنے تک بھی نہیں دیا کہ نساء ممنوع، عورتیں نہیں جا سکتی۔ تو اب ہم 362 گیٹ تک اینڈ پہ آ کے نا بالکل ویسے ہی واپس جا رہے ہیں۔ باہر کھڑے ہو کے دعا مانگ لی ہے، لیکن جب لاسٹ ٹائم ماما لوگ آئے تھے، وہ انہوں نے زیارت کی تھی، وہ انہوں نے دیکھا تھا، تو ہمارے نصیبوں میں نہیں ہے۔ چلو قبرستان ممنوع ہے، لیکن تھوڑا سا باہر سے ہی آپ لوگ جو ہے نا ادھر کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اندر ہمارے جن کی تدفین ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیچھے اندر سینٹر میں ہوگی سمجھے۔ اب مدد یہ کرنا لوگوں کی کہ ان کو بتاتے ہی جانا بھائی، یہی بڑا ثواب ہے۔ جی جناب، تو سین کچھ یہ ہے، یہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے اینڈ پہ، جہاں سے عورتیں دیکھ سکتی تھیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرماننٹ بند کر دیا، وہاں کنسٹرکشن ہے، اور مجھے نہیں پتہ پرماننٹ ہے۔ ابھی یہاں ایک دو ورکر سے پوچھا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام کے لیے بند کیا، لیکن آگے انہوں نے پرماننٹ بند کر دینا ہے، اس کو عورتوں کے لیے ممنوع کر دینا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن ہم اتنی دور سے چل کے ہیں، انہوں نے سیڑھی پہ چڑھ کے جالی تک کو نہیں دیکھنے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہیں، تمام ہمارے صحابہ کرام کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی ہوئی ہے۔ ہم بھی دعا کر لیتے تھوڑی سی، لیکن خیر پھر ہم واپس آ گئے۔ تو اب یہ شام کو آئے ہیں اور یہاں دل بھر کے بیٹھے ہیں جناب، دل بھر کے درود پیش کیا ہے، سلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجا ہے، اور اتنی پرسکون فضا ہوگی مدینے کی۔ میرا دل اتنا تڑپ رہا تھا نا یہ 3-4 دن سے مدینہ آنے کے لیے۔ میں مکہ بھی جا رہی تھی نا، میں کہہ رہی تھی کعبے کی رونق نکلنے کے بجائے میرے دل سے نکل رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ تو بس میرے دماغ میں نا یہی بسا ہوا تھا، اور یہاں آ کے جو تسلی ملی ہے، اور آپ کی یہ کہ خواہش، آپ جائیے گا ادھر، جائیں گے نا تو آپ محسوس کیجئے گا، آپ جو دل میں سوچ رہے ہیں آپ کو وہ اس ٹائم مل جاتا ہے، اور بالکل ملتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، یہاں آپ نے اگر کچھ خیرات کرنی ہے، آپ نے کچھ بانٹنا ہے، تو مسجد کے اندر مرد حضرات کے لیے اسپیشل یہ بات ہے، مسجد کے اندر نہیں آپ تقسیم کریں گے، کیونکہ وہ پکڑ لیتے ہیں، جو پولیس والے ہیں نا، جو شرطے ہیں یہاں کے، وہ نہیں بانٹنے دیتے۔ آپ جیسے بھی یہ لوگ آ جا رہے ہیں نا، آپ چلتے چلتے ایسے لوگوں کو پکڑائیے گا اور ہجوم نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہمارے بڑے نیئرسٹ ڈیئرسٹ کے ساتھ ایک سین ہوا ہے۔ میں پہلے پرمیشن لوں گی، پھر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو چلیے ملتے ہیں اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔